اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سب سے پہلے تمام سامعین اور ناظرین کو آج کے روز کی مناسبت سے مبارکباد عرض ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہر روز آپ کو ماہ مبارک کے دنوں میں سے ایک دن کی دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، کیونکہ ماہ مبارک برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس سے ہم جتنا بھی استفادہ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ خدا کی رحمت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ آج کے دن میں جو اعمال بیان کیے گئے ہیں ان اعمال میں سے سب سے پہلا عمل بیان کیا گیا ہے کہ انسان غسل کرے ماہ رمضان کے پہلے دن میں، اور غسل کر کے پھر اپنے اوپر عرق گلاب کو اپنے چہرے پر ملے، اور تاکہ وہ پورے سال کے لیے برکت کا باعث بنے۔ اور اس کے علاوہ نمازیں بھی ذکر ہوئی ہیں، اور اہم ترین نماز ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جو نماز پڑھی جاتی ہے، مستحب ہے کہ ماہ مبارک کے پہلے دن اس نماز کو ادا کرے۔ اور دعاؤں میں سے جو آج دعا نقل ہوئی ہے وہ ہے کہ اس دعا میں خداوند متعال کے حضور روزے دار اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور اللہ سے راز و نیاز بجا لاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، کہ اللہ آج کے دن میں میرے روزے کو خاص طور پر اپنے خصوصی روزے داروں جیسا روزہ قرار دے۔ کیونکہ بعض اوقات روزہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان فقط کھانے اور پینے سے اجتناب کرتا ہے اور دوسرے واجبات کو بجا نہیں لاتا یا محرمات سے نہیں بچتا، تو حقیقتاً وہ اخلاص اور خلوص جو روزے کا ہوتا ہے اسے حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس دعا میں ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہمیں ایسا روزہ رکھنا چاہیے کہ جس روزے میں حقیقی روزے کی خوشبو ہمیں محسوس ہو۔ اور حقیقی روزہ یہ ہوتا ہے کہ انسان فقط کھانے اور پینے سے بچنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ دوسرے گناہوں سے بھی اجتناب کرے، کیونکہ ماہ مبارک کے اہم ترین اعمال میں سے جو عمل بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان الورع عن محارم اللہ، کہ اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان سے بچے، اور اگر ان سے نہ بچے تو حقیقتاً کیا ہے، وہ روزے دار نہیں ہے۔ یعنی ظاہری طور پر تو روزہ ہوگا، لیکن جو روزے کا حقیقی ثواب ہے، جو روزے کے ذریعہ اخلاص اور خلوص ہے، اسے حاصل نہیں ہو پائے گا۔ کہ یہ حدیث ہے اس صیام الصائمین کے بارے میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک، کہ جب تو روزہ رکھے تو فقط تیرا یہ کھانے اور پینے سے بچنا روزہ نہیں ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو تیرے آنکھ، تیرے کان، تیرا دل، ہر لحاظ سے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان تمام کو روزہ دار ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ اگر ایسا روزہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو حقیقی ثواب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے اس دعا میں کہا گیا کہ اللہم اجعل قیامی فیہ قیام القائمین، کہ اللہ آج کے دن میں مجھے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جو حقیقی نماز کی مانند ہو۔ اور پھر آگے ہے کہ اللہم نبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین، اے اللہ آج کے دن مجھے غفلت کی نیند سے بیداری نصیب فرما، کیونکہ غفلت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کیا ہے اس غفلت میں رہے تو خدا کی معرفت درک نہیں کر سکتا۔ اگر معرفت درک نہ ہو تو ماہ رمضان کی عظمت کو نہیں پائے گا، اور جب ماہ رمضان کی عظمت نہیں پاتا تو پھر اس کے اعمال کو بھی بجا نہیں لا سکتا۔ تو لہٰذا یہ اہم ترین رکن ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے حضور یہ دعا پیش کرے کہ اے اللہ مجھے غفلت کی نیند سے بیدار فرما، کیونکہ خداوند متعال ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو غافل ہو، سونے والا ہو اور غفلت میں پڑا ہوا ہو۔ اور پھر اس کے آگے دعا ہے کہ وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ، اے اللہ آج کے دن میں میرے تمام جو گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو، تمام جرم جو ہیں ان کو معاف فرما،
واعف عنی یا عافین عن المجرمین، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اے گناہ گاروں کو معاف کرنے والی ذات۔ دعا ہے خداوند متعال ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرمائے، ہمیں ماہ مبارک کے اعمال کو صحیح طرح بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔